السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری ویسر لی امری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. ہر قسم کی تعریف، حمد، ثنا اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، ساری کائنات کی حفاظت کرنے والا اور ساری مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے. درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. معزز سامعین اکرام، آج سورہ مومنون کی آیت نمبر 23 سے کلاس رہے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مقدس کو صحیح معنوں میں سمجھنے، اس پر ایمان لانے اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. معزز سامعین، سورہ مومنون کے آغاز میں مومنوں کی صفات بتائی گئی اور مومنوں کا اجر، ان کا مقام و مرتبہ بتایا گیا کہ وہ مقام محمود پہ وہ جنت الفردوس پہ فائز کیے جانے والے. جنت الفردوس ان کا مقام ہوگا. آج کی کلاس میں وہ دوسرا گروپ جنہوں نے انبیاءوں کا انکار کیا، کتابوں کا انکار کیا، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کیا، تو وہ لوگ جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا ان کے اندر کیا صفات ہوا کرتی ہیں اور ان کے کیا انجام ہوا کرتے ہیں وہ بتایا جائے گا. پھر سے سماعت کریں. پچھلی کلاس میں مومنوں کی کیا صفات ہوتی ہے، یعنی ایمان والے کے اندر کیا خوبیاں ہوتی ہیں اور انہیں دنیا اور آخرت میں اللہ رب العزت کس طریقے سے سرخرو کرتا ہے، سکون اور اطمینان عطا کرتا ہے، عزت اور پاک روزی عطا کرتا ہے، وہ ذکر کیا گیا تھا. آج کی کلاس میں وہ دوسرا گروپ، کیونکہ ہر دور میں دو گروپ رہے، ایک وہ جنہوں نے ایمان لایا اور دوسرا وہ جنہوں نے انکار کیا. تو انکار کرنے والوں میں دو تین قسمیں رہی ہیں کہ ایک نے انکار کیا، کفر کیا، ایک نے منافقت کی، شک کیا، اور کسی نے شرک کیا. لیکن یہ سب دوسرے گروپ میں آئیں گے جو ناکام ہونے والا گروپ ہے، اور کامیاب ہونے والے وہ گروپ ہیں صرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء پر ایمان لایا اور ان کی اطاعت کی. تو جن لوگوں نے انکار کیا ان کی کیا صفات ہوا کرتی ہیں اور پھر ان کا کیا انجام ہوتا ہے. یہ سورت مکی ہے اور مکہ کے اندر دو قسم کے کام تھے. ایک تو دعوت کا، یعنی دعوت توحید، ایک رب کا یقین کی دعوت، اور جو لوگ اس دعوت کو قبول کر لیتے وہ صحابہ کہلاتے اور ان کی تربیت ہوتی. تو آج کی کلاس وہ لوگ جنہوں نے انکار کر لیا، تربیت والی کلاس پچھلی ہوئی، اب وہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا ان کے تعلق سے آج کلاس ہے. اور اس کے اندر تین بات قابل غور ہے، اس کو آپ ذہن میں رکھیں تو کلاس سے کچھ فائدہ انشاءاللہ تعالی ہم سب کو ہوگا. سب سے پہلی بات، جنہوں نے انکار کیا اس میں نصیحت مکہ والوں کے لیے، مشرکین کے لیے، کافروں کے لیے انہیں خبردار کیا جا رہا ہے. کیونکہ یہ مکہ کے اندر آیتیں نازل ہو رہی ہے تو انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں میں بھی انبیاء کا نزول ہوا اور انبیاء نے وحدانیت کی دعوت دی، ایک رب کے ہونے کی دعوت دی، ربوبیت، الوہیت اور اسماء الحسنہ کے لیے خاص کر دیا اللہ رب العزت کی ذات کو. تو ان لوگوں نے کیونکہ انکار کیا تو انہیں خبردار کیا جا رہا ہے کہ تمہارے ساتھ بھی وہی انجام ہونا ہے جو پچھلی قوموں کے ساتھ انجام ہوا. ایک نکات یہ. دوسرا،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو خبردار کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے، یا آپ کو تسلی دی جا رہی ہے صحابہ اکرام کو کہ مشرکین مکہ کا انجام اب بہت جلد آنے والا ہے، یعنی ان کو تباہ اور برباد اللہ رب العزت کی طرف سے کیا جانا ہے. آپ کو تسلی دی جا رہی ہے صحابہ اکرام کو، کیونکہ صحابہ اکرام کو بے تحاشا ان لوگوں نے پریشان کیا تھا، اور خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. تیسرا اور بہت اہم پوائنٹ کہ اس میں ہمارے لیے کیا عبرت اور نصیحت ہے. ہم اپنے لیے قرآن کو پڑھیں. جیسے پچھلی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ یہ صفات ہماری ہے اگر، تو ہم جنت الفردوس کے وارث ہیں. وہ جو 7 صفات 8 صفات بتائی گئی تھی سورہ مومنون کے آغاز میں، اور آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ کون سی صفات ہے جو صفات عذاب کا مستحق بنتی ہے، جو صفات والا شخص عذاب کا مستحق ہوتا ہے اس دنیا میں بھی اور ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں بھی. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان ساری صفات سے اللہ رب العزت ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچا لے، آمین. اور اگر وہ صفات ہے تو اسی کلاس میں ہمیں توبہ کر کے اٹھنے کی توفیق اور رفیق عطا فرما دے، آمین یا رب العالمین. سماعت فرمائے آیت نمبر 23. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ وَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ. اور بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا. نوح علیہ السلام کا واقعہ آدم علیہ السلام کے 10 پیڑھی بعد یا 10 صدی بعد نوح علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے. اس وقت اللہ رب العزت نے بھیجا جب اس دنیا میں شرک کا آغاز ہو گیا تھا، شرک شروع ہو گیا تھا، اور اسی دور سے شرک شروع ہوا، اور اسی دور سے عذاب کا سلسلہ بھی شروع ہوا. تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کی حق کو کسی اور کو دینا، اللہ کا حق کسی اور کو دینا، یہ عذاب کا باعث ہوا کرتا ہے. پہلا عذاب تھا جو نوح علیہ السلام کی قوم کے اوپر آیا، اور اس کے بعد آپ واقعے میں پڑھیں گے، سنیں گے کہ کس طریقے سے قوموں کے اوپر عذاب آنا شروع ہوا. تو بہرحال نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر شرک کا آغاز ہوا تھا. پچھلی کلاسوں میں بات جا چکی ہے کہ کس طریقے سے دھیرے دھیرے کر کے شیطان نے ان کو برگلایا اور دھیرے دھیرے کر کے ان کو توحید سے ہٹا کر کے اور شرک میں لگا دیا. اور شرک کس راستے سے آیا؟ شرک بزرگان دین کی شان میں غلو کے راستے سے آیا. بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے. یہاں دیکھتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، اور بلا شبہ ہم نے نوح کی قوم کی طرف، نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا. تو اس نے کہا اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں، کوئی عبادت کے لائق نہیں. اللہ کی عبادت کرو، اور یہی عبادت انسانیت کی پیدائش کا مقصد ہے، اور جن کی پیدائش کا مقصد بھی یہی. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. اور ہر انبیاء جب تشریف لائے تو سب سے پہلے ہر انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے کہ تم اللہ کو عبادت کے لیے خالص کر لو. توحید عبادت کیا ہے؟ عبادت کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہے پرستش اور دوسری ہے اطاعت. پرستش کے اندر ہر وہ چیز آ جائے گی جیسے دعا، سجدہ، رکوع، طواف کرنا، منت ماننا، حاجت روا اور مشکل کشا سمجھنا، ضرورتوں کو پورا کرنے والا اور مصیبتوں کو دور کرنے والا سمجھنا، یہ سب عبادت کے اندر ہے. سب سے زیادہ محبت، سب سے زیادہ ڈر. اور دوسری چیز عبادت کے اندر آتی ہے اطاعت، کہ حلال اور حرام کا حکم ہماری زندگی کے اندر قانون انسانیت کا وہ اللہ رب العزت طے کرے گا. تو نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے کہا کہ عبادت صرف اللہ کی کرو، اس کے علاوہ عبادت کے لائق کوئی نہیں ہے.
کوئی ایسا نہیں ہے جو تمہاری حاجت روائی اور مشکل کشائی کر دے، مشکلوں کو دور کر دے اور تمہاری ضرورتوں کو پوری کر دے، اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر فرمایا افلا تتقون، کیا تم متقی بنو گے، کیا تم اللہ سے ڈرو گے؟ فقالا، چنانچہ اس کی قوم کے سرداروں نے کہا، اب ان کا جواب، انبیاء آنے کا مقصد قوم کے اندر شرک کا ہونا، اور یہ ساری برائیوں کا بیس یا جڑ ہوا کرتی ہے۔ جس انسان کے اندر شرک آ گیا، یعنی شرک اس انسان کے اندر آتا ہے جس کے اندر اللہ کی معرفت، اللہ کی وحدانیت کو جو نہیں جانتا، اللہ کی معرفت جس کو نہیں ہوتی، جس کو اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، وہی شخص شرک کرتا ہے۔ اور جو شرک کرتا ہے اس کے اندر دنیا کی ہر قسم کی برائیاں ہوتی ہیں، کیونکہ اس کے ذہن میں اللہ رب العزت کی عظمت نہیں ہوتی، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، اور مرنے کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہوتا، اس لیے اس کی زندگی کے اندر ساری برائیاں ہوتی ہیں۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے توحید کا انکار کیا، اور انکار کرنے والوں کی کیا صفات ہوا کرتی ہیں، یہاں پہ صفت شروع ہو رہی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں، ان کے کیا وچار ہوا کرتے ہیں، ان کی کیا سوچ ہوا کرتی ہے، ان کا کیا عقیدہ ہوا کرتا ہے۔ آیت نمبر 24، چنانچہ اس کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا کہنے لگے، یہ تو تم جیسا ہی بشر ہے۔ سب سے پہلا اعتراض کہ انبیاء، یہ جو نبی ہیں نوح علیہ السلام، یہ بشر کیوں ہیں، یہ انسان کیوں ہیں؟ یعنی ان کی مرضی کے حساب سے اللہ رب العزت نے نبی بنانا تھا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ یہ نہ ماننے کا ایک بہانہ بھی ہے کہ صاحب یہ تو بشر ہے اس لیے ہم ان کی بات نہیں مانیں گے۔ کوئی فرشتہ ہونا تھا یا اللہ رب العزت نے خود آ کر کے کہنا تھا یا کوئی اور انداز ہونا تھا، تو یہ نہ ماننے کے لیے ایک لنگڑا عذر، جس کو ہم کہہ سکتے ہیں عذر ہے۔ تو پہلی چیز کیا کہا انہوں نے، یہ تو ہم جیسے بشر ہیں۔ دوسرا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت پائے، اس پہ غور کرنا ہے۔ کہیں ہمارا یہ معاملہ یا امت مسلمہ کا آج یہ معاملہ تو ہو ہی گیا ہے کہ وہ ہم پر فضیلت پانا چاہتا ہے، یعنی خود ساختہ اپنے طور پر اپنے آپ کو فضیلت والا مقرر کر لیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں وہ سب سے بہتر ہے، میں سب سے فضیلت والا ہوں، میری سوچ سب سے اچھی ہے، میرا قبیلہ سب سے اچھا ہے، میرے دوست سب سے اچھے ہیں، اور میں جو کام کر رہا ہوں وہی سب سے اچھا ہے۔ تو انہوں نے انکار کیا کیا؟ وہ چاہتے ہیں کہ تم پر فضیلت پائے، یعنی ان کی اطاعت اگر ہم کریں گے نبی کی تو وہ فضیلت والے ہو جائیں گے اور ہماری فضیلت سے درجہ جو ہے اتر جائے گا۔ آج امت محمدیہ کا کیا حال ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے کو کیوں تیار نہیں؟ انہیں بڑا بنانے کو تیار نہیں، انہیں فضیلت والا ماننے کو تیار نہیں، اسی لیے تو ان کی اطاعت نہیں۔ اپنی سوچ کی، اپنے دوستوں کی، اپنے قبیلے کی، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے معاشرے کی اطاعت میں لگے ہوئے یا اپنی مرضی کی زندگی جینا چاہتے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم بہتر ہیں اور ہم اگر ان کی اطاعت کریں گے تو وہ بہتر ہو جائیں گے، اور جو انہیں پسند نہیں، یہ ایک صفت ہے جن کے اوپر عذاب ہونا ہے۔ اللہ اس صفت سے ہم سب کو محفوظ رکھے اور ہمارے ذہنوں کے اندر ایک خالق اس بات کو بٹھا دے کہ فضیلت والی اگر کوئی ہستی ہے اس دنیا کے اندر تو وہ انبیاء کی ذات ہے، اور ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی اطاعت اور فرما برداری کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے منتخب کیے ہوئے ہیں۔ ہمیں تو ہر کام میں نبی کی اطاعت کرنا ہے اور اپنے آپ کو چھوٹا ثابت کرنا ہے کہ میری سوچ، میرا طریقہ، میرا عمل بہتر نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آ گیا، اب قبیلے کی نہیں چلے گی، اب دوستوں کی اور اب اپنے نفس کی نہیں چلے گی، میں نے اپنا بڑا مان لیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو کیا صفت تھی ان کی؟ پہلی یہ صفت
پہلی یہ سوچ ان کی کہ یہ بشر ہے اس لیے ہم اطاعت نہیں کریں گے، اور دوسری وہ چاہتے ہیں کہ تم پر فضیلت پائیں، مطلب انہیں فضیلت والا نہیں ہونے دینا، تم اپنی مرضی کی زندگی جیو، ان کی اطاعت مت کرو۔ یہ برباد ہونے والوں کی صفت ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ اور اگر اللہ، اور آگے فرماتے ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو آسمان سے فرشتے ضرور نازل کرتا۔ اب یہ تیسرا اعتراض کہ آسمان سے فرشتے کیوں نہیں آ گئے ہمیں سمجھانے کے لیے، یا ہم انکار کر رہے ہیں تو ہمارے اوپر عذاب کے لیے؟ ہمارے اوپر کوئی فرشتے آتے تو ہم بات مانتے، تو کیا ہم اس انتظار میں ہیں کہ فرشتے آئیں گے جب ہم قرآن کو سیکھیں گے اور اطاعت و فرمانبرداری کریں گے؟ جب فرشتے آ جائیں گے تب ہم سیرت کو سیکھیں گے اور اس مطابق زندگی جیئیں گے؟ جب فرشتے آ جائیں گے جب ہم اللہ رب العزت کے کلام اور نبی کے فرمان کو، حدیثوں کو جانیں گے اور اس پر عمل کریں گے۔ اور فرشتوں کا آنا مطلب عذاب کا آنا ہے، اور فرشتے جب آئیں گے، یا روح کھینچنے والا فرشتہ آئے یا عذاب لے کر کے فرشتہ آئے، تو اس وقت تو ان فرشتوں کو دیکھ کر کے، اس حالات کو دیکھ کر کے ہر کوئی ایمان لے آتا ہے، لیکن اس وقت کا ایمان قبول نہیں ہوتا۔ تو اس صفت سے بھی اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے کہ ہم اس انتظار میں رہیں کہ فرشتے آ جائیں گے تب ہم مان لیں گے، تب ہم توبہ کر لیں گے، تب ہم نماز والے ہو جائیں گے، لیکن اس وقت کے بعد پھر وقت نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد چوتھی صفت، اور ہم نے اپنے پہلے باپ داداؤں کو یہ نہیں سنا، مطلب یہ بات ہم نے پہلے اپنے باپ داداؤں سے نہیں سنی، جو یہ توحید کی دعوت دے رہے ہیں، یہ توحید ہم نے اپنے باپ دادا سے نہیں سنی۔ تو گویا کہ ہم اپنے باپ دادا کی اطاعت کریں گے، نبی کی اطاعت نہیں کریں گے، مطلب باپ دادا کا درجہ نبی کے درجے سے زیادہ ہے۔ اور اعتراض کس چیز کا ہے ان کو؟ پوری صفات کے بیچ پیچھے جو اصل راز ہے اعتراض کا، وہ ہے کہ ان کو توحید سے اعتراض ہے۔ انہوں نے توحید کو پسند نہیں کیا، اس وجہ سے نبی کی بھی مخالفت۔ جو انہوں نے کہا نا کہ اللہ کی عبادت کرو، یہ چیز انہیں پسند نہیں آئی، توحید پسند نہیں آئی، اس لیے نبی کا بھی اعتراض کہ یہ تو بشر ہیں اور ہم ان کی اطاعت کیوں کریں، یہ تو بڑے بننا چاہتے ہیں اور فرشتہ کیوں نہیں آ گیا، اور کیا ہم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑ دیں؟ ان سب کے پیچھے جو اصل راز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول نہیں کرنا۔ اور اللہ کی وحدانیت کو قبول کر لینے سے مراد یہ ہے کہ اب ہماری زندگی کے اندر وہ ہوگا جو اللہ رب العزت چاہتا ہے، اسے ہی حاجت روا اور مشکل کشا بنائیں گے، اور زندگی کے اندر حلال اور حرام کا حق بھی اسی کو دیں گے۔ اور یہ چیز انہیں پسند نہیں آئی کہ ہم کسی کی مرضی کے حساب سے، یعنی بند کر کے زندگی جیے ان کے اعتبار سے۔ اور ہمارے اعتبار سے تو یہ خوشی کی بات ہے کہ ہم اپنے خالق کے مطابق زندگی جیے۔ ایک مومن خوشی کے ساتھ اللہ رب العزت کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتا ہے، اسے خوشی محسوس ہوتی ہے اللہ رب العزت کے حکم کو پورا کرنے میں، کیونکہ اللہ سے بے انتہا محبت ہوتی ہے، اور اللہ جیسا چاہتا ہے اس رنگ میں رنگنا چاہتا ہے بندہ۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ آیت نمبر 25، یہ ایک آدمی ہی تو ہے، اب پھر دوسرا اعتراض، یہ ایک آدمی ہی تو ہے جسے جنون لاحق ہے۔ نبی کو ایک عام آدمی سمجھنا یہ فساد کی سب سے پہلی سٹیپ ہے۔ جب قوم نے اپنے نبی کو اپنے جیسا سمجھائے، بس وہ قوم تباہ اور برباد ہوئی ہے۔ ہم میں اور نبی میں ایک بہت بڑا فرق ہے جو سورہ کہف کی آخر آیت میں اللہ رب العزت نے بیان فرمایا، اور وہ فرق کیا ہے کہ نبی پر وحی نازل ہوتی ہے، نبی اپنے طرف سے کچھ نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں جو وحی الہی ہوتی ہے، وحی یوحا۔ نبی کی اطاعت کرنا، اللہ نے فرمایا کہ میری اطاعت کرنا ہے، کیونکہ نبی جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہہ رہے ہیں۔ گویا کہ اگر ہم نے کسی سردار کی، اپنے بڑے رشتہ دار کی، اپنے کسی سردار کی اگر بات نہیں مانے تو کفر لازم نہیں آئے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا اگر انکار کر دیے، آپ کی بات کو ٹھکرا دیے تو کفر لازم آئے گا۔ اتنا بڑا فرق ہے۔
تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ ایک آدمی ہے نعوذ باللہ جسے جنون لاحق ہے. اب غور کریں کیا محنت رہی ہوگی نوح علیہ السلام کی، کیا کوشش اور کیا جد و جہد رہی ہوگی لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے کہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو جنون ہو چکا ہے، جنون ہے. یعنی بیوی کو داؤ پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں، بیوی کو داؤ پہ لگا دیے، بچوں کو لگا دیے داؤ پہ، کاروبار کو، قبیلے کو، دوستی کو، عزت کو، سب کچھ داؤ پہ لگا دیے. اسی لیے تو مکہ والے بھی آپ کو مجنو کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، لیکن وہ اصل نہیں سمجھ رہے تھے کہ جس زندگی کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں اور جس کی خبر دے رہے ہیں وہ واقعی بہت بڑی گھٹنا ہے. جیسے ہی موت کا فرشتہ آئے گا پوری بات صاف ہو جائے گی، اور اس ہمیشہ کی جب زندگی میں جائیں گے تو آنکھیں لال نیلی پڑ جائیں گی اور مدہوش ہو جائیں گے. کسی کو اتنا بھی ہوش نہ ہوگا کہ وہ اپنے آپ کو یا کسی دوسرے کو دیکھے کہ وہ برہنہ ہے. ایسی عجیب و غریب خوفناک منظر ہوگا وہ آخرت کا. تو اس کو جو جانتا ہے جسے جتنا زیادہ یقین ہوگا وہ اتنا زیادہ اس جہنم سے بچنے کے لیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے جد و جہد اور کوشش کرے گا. تو نوح علیہ السلام نے 950 سال اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ قوم کو دعوت دیتے رہے. تو یہ کہتے ہیں کہ تو مجنون ہے، لہذا تم ایک وقت تک اس کی بات کا انتظار کرو. اب آخر میں آ کر کے یہ تھک گئے ہر طریقے سے روک کر کے کوشش کر کے، لیکن نوح علیہ السلام نہ رکے نہیں. کوئی چیز ان کے اور دعوت کے بیچ میں حائل نہ ہو سکی، نہ کسی کی محبت، نہ کوئی نقصان، نہ کاروبار کا یا عزت کا کوئی چیز بیچ میں حائل نہیں ہوئی کہ آپ نے دعوت کا کام روک دیا. تو آخر میں آ کر کے تھک کر کے کیا کہتے ہیں، لہذا تم ایک وقت تک اس بابت انتظار کرو، مطلب کچھ ٹائم اور انتظار کر لو، یہ نوح ختم ہو جائیں گے اور ان کا معاملہ ختم ہو جائے گا. ان کی سوچ، ان کی فکر، ان کی دعوت ان کے ساتھ چلی جائے گی. کچھ دن اور انتظار کر لو. سیم یہی کیس ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بھی. ابو لہب نے غالباً یہ بات کہا تھا کہ ان کے تو بیٹے نہیں ہیں اور کچھ دن اور انتظار کر لو، یہ چلے جائیں گے تو معاملہ ختم، کون ان کو پوچھنے والا ہوگا اور کون ان کا نام و نشان ہوگا. تو اللہ رب العزت نے بھی وہی نازل فرمایا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، مطلب اس کی اولادیں تباہ اور برباد ہوں گی، یہ تباہ اور برباد ہوگا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی کوئی تاریخ لکھنے والا کیا تعریف کرے، کوئی محدث، کوئی مفسر، کوئی مومن، کوئی غیر مومن کیا تعریف کرے جس کی تعریف خود خالق کائنات نے کیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ نبی مکرم ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا. تو آج بھی جو یہ سمجھتا ہے کہ کسی مومن کے پیغام کو ختم کر دیا جائے یا اس کے ساتھ وہ پیغام ختم ہو جائے گا، اس کا اسے نکال دو شہر سے، پیغام ختم ہو جائے گا، یہ اس کی بھول ہے. یہ اللہ رب العزت کا دین ہے اور اللہ رب العزت کے دین کو پوری دنیا مل کر کے ختم کرنا چاہتی تھی، اور اللہ رب العزت نے کیا کہا کہ یہ اپنی پھونک سے میرے نور کو بجھانا چاہتے ہیں. یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا نور ہے. تو بہرحال نوح علیہ السلام کے تعلق سے انہوں نے یہ سوچا کہ یہ چلے جائیں گے، ان کی تحریک ختم ہو جائے گی، ان کی دعوت ختم ہو جائے گی. آیت نمبر 26 نوح علیہ السلام نے کہا، جب نوح علیہ السلام نے ان کی یہ کیفیت دیکھی کہ نہ یہ آخرت پر ایمان لانے کو تیار ہے، نہ اللہ رب العزت، سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کی وحدانیت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ مجھے نبی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ آخرت کے دن کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، یہ اس دین کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اور 950 سال گزر چکے، ایک ایک شخص کے اوپر کس قدر، کتنے اینگل سے، کتنے زاویے سے، کتنے طریقے سے نوح علیہ السلام نے ایک ایک شخص کو سمجھایا ہوگا. لیکن جب آپ نے دیکھا کہ یہ قوم اب ہلنے کو تیار نہیں،
تو آپ نے اللہ رب العزت کے سامنے اپنی عرضی پیش کی. کہتے ہیں نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ فرماتا ہے نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میری مدد کر، انہوں نے مجھے جھٹلا دیا. اس طریقے سے سورہ قمر آیت نمبر 10 کے اندر بھی اللہ نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام نے کس کس الفاظ کے ساتھ اللہ رب العزت کے سامنے التجا پیش کی. تو سورہ قمر آیت نمبر 10 میں اللہ فرماتا ہے تب اس نے اپنے پروردگار سے دعا کی کہ ان کے مقابلے میں کمزور ہوں، تو ان سے بدلہ لے لے. نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ، انہوں نے میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا ہے. اور نوح کو جھٹلایا ہے، اللہ کو جھٹلایا ہے، اللہ کے پیغام کو جھٹلایا ہے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو میری طرف سے مدد لے دے، تو میری طرف سے ان سے انتقام لے لے، تو میری مدد کر. تو اللہ رب العزت کا فیصلہ نازل ہوا. آیت نمبر 27، چنانچہ ہم نے اس کے طرف وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بنا. نوح علیہ السلام کو آرڈر دیا گیا کہ اب آپ کو کشتی بنانا ہے، اور یہ دنیا کی پہلی کشتی تھی، پہلی ناؤ جو نوح علیہ السلام کے ذریعے سے بنائی گئی. اور اس کا ڈیزائن اور اس کو کس طریقے سے بنانا ہے، کون سی لکڑی لگانا ہے اور کس انداز میں لگے گی، اور کیسے اس کا بیلنس بنانا ہے، یہ ساری چیز اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق نوح علیہ السلام اسے بنا رہے. یہ 2 فلور میں تھی، یعنی ایک بیس ملا کر کے 3 فلور میں، نیچے میں. اور جب یہ کشتی بن کر کے، اس کے پہلی والی کلاسوں میں اس کشتی کا پورا ناپ وغیرہ بتایا جا چکا ہے. ابھی ہم اصل مقصد کے طرف دھیان دے رہے ہیں کہ انبیاء کی بات کا انکار کس کس انداز میں کیا جاتا ہے اور ان کا انجام کیا ہوتا ہے. اس وجہ سے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ نہیں دی جائے گی. تو یہاں پہ دیکھیں ہم کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی اللہ رب العزت کے حکم سے، اللہ رب العزت کے وحی کے مطابق بنانا شروع کی، تو اللہ رب العزت نے آپ کو کہا کہ تم ایک کشتی بناؤ. پھر جب ہمارا حکم آئے، یعنی ان کے عذاب کا وقت آ جائے، ہمارا حکم آئے، بارش آنا شروع ہو جائے. اب بارش تو کبھی بھی آتی ہے، تو وہ عذاب والی بارش ہے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ہمارا حکم آ جائے اور تندور ابل پڑے، یہ پہچان تھی عذاب کی، کہ وہ پانی ایسا ہوگا کہ آسمان سے بھی آئے گا موسلادھار اور زمین بھی پانی کو ابلے گی. یہاں تک کہ تنور جو چولہا ہوا کرتا ہے، وہاں سے پانی جب نکلنے لگے تو سمجھ جانا کہ اب اللہ رب العزت کا قہر آنا شروع ہو گیا ہے. تو جب تنور ابل پڑے تو اس میں ہر قسم کے جوڑے سے رکھ لینا، یعنی ہر قسم کے میل اور فیمیل، نر اور مادے کو رکھ لینا. تو نوح علیہ السلام نے اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق جب پانی آنا شروع ہوا تو بیچ کے مالے میں اپنے ساتھیوں کو، یعنی انسان کے لیے بنایا گیا تھا، اور نیچے کا جو تھا وہ جانوروں کے لیے تھا اور اوپر کا پرندوں کے لیے تھا. تو نوح علیہ السلام نے ہر کسی کے جوڑے، اب اللہ کا حکم ہے تو مدد بھی اللہ رب العزت کی ہوگی، ظاہر سی بات ہے. تو ہر قسم کے جانوروں کے جوڑے اس میں رکھنا شروع کر دیے. ہو سکتا ہے کہ بچے رکھتے ہوں، یا اللہ رب العزت نے جیسا جس کا حکم دیا ہوگا ویسا رکھے آپ نے. تو یہ تو ہو گیا دوسری مخلوق کو رکھنے کے تعلق سے، جو میل اور فیمیل ہے. انسان کے لیے کیا حکم تھا؟ تو اللہ آگے فرماتا ہے اور اپنے اہل و عیال کو داخل کر لیں، اپنے اہل و عیال کو داخل کر لیں. تو یہ اہل و عیال کون ہوتے ہیں؟ اس آیت سے یہ ثابت ہوا کہ اہل و عیال، کیونکہ آگے کی آیت جب آپ پڑھیں گے تو اہل و عیال مومن کے مومن ہی ہوا کرتے ہیں. انبیاء کے اہل و عیال مومن، اور مومن کے اہل و عیال بھی مومن ہی ہیں. کیونکہ اللہ رب العزت آگے فرماتا ہے، پھر سے آیت کو پہ غور کریں، اور اپنے اہل و عیال کو اس میں داخل کر لے، اس میں شمار کر لے، اس ناؤ پہ بٹھا لے. سوائے، اب اپنے اہل و عیال میں سے بھی تم نہیں بٹھا سکتے، کس کو؟ سوائے اس کو جس کی متعلق ان میں سے ہمارا قول پورا ہو چکا ہے.
یعنی اس کو آپ اپنے اہل میں سے بھی اس کو نہیں بٹھا لو گے، اپنی امت میں سے بھی اس کو نہیں بٹھا لو گے جن کے لیے ہمارا قول پورا ہو چکا ہے، یعنی جو ظالم ہے، جو منافق ہے، جو انکار کرنے والے ہیں، جنہوں نے تکذیب کیا ہے، جنہوں نے جھٹلایا ہے اے نوح علیہ السلام آپ ان کو اس میں نہیں بٹھا لیں گے، یعنی وہ آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، وہ آپ کے اہل عیال نہیں ہے، وہ آپ کے اہل بیت نہیں ہے، اور تو مجھ سے ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا۔ اب جب یہ سب معاملہ ہوگا اور آپ کے مطیع اور فرمانبردار لوگ بیٹھنا شروع کر دیں گے، اور نبی تو بہت نرم دل ہوتا ہے، نبی تو آخر وقت تک کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ جہنم سے بچ جائیں، یہ لوگ آخرت کے عذاب سے بچ جائیں، دنیا کے عذاب سے بچ جائیں۔ تو اللہ رب العزت نے کہا کہ جب میرا عذاب آ جائے اس وقت ان ظالموں کے لیے دعا کرنے کی اور ان کو کشتی میں سوار کرنے کی لیے بات نہیں کرنا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا عذاب کہ جب اس کا عذاب آ چکا ہوتا ہے تو پھر اب کسی کی بھی کوئی گنجائش نہیں۔ مہلت اللہ رب العزت بہت دیتا ہے، بہت مہلت دیتا ہے، اور کئی اینگل سے، کئی زاویے سے، کئی طریقوں سے اللہ رب العزت سمجھاتا ہے انسان کو۔ ایسے ایسے حادثے اس کی زندگی کے اندر اللہ رب العزت پیش کرتا ہے، ایسے ایسے حادثے کریٹ ہوتے ہیں کہ اب نہیں سمجھا اب سمجھ جا، اب نہیں سمجھا اب سمجھ جا، اب نہیں سمجھا اب سمجھ جا، لیکن اس کے باوجود بھی نہیں سمجھتا، اور وہ وقت، آخری وقت جو اجل المسمى ہے، وہ جب آ جاتا ہے پھر انسان کو مہلت نہیں دی جاتی۔ تو اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کے لیے ایک قانون مقرر کیا کہ جب وہ عذاب آ جائے گا تو پھر کسی ظالم کے لیے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے، بلا شبہ وہ غرق کر دیے جائیں گے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنانا شروع کی تو لوگوں نے پھر اسی طریقے سے تکذیب کیا آپ کی، اور کہا کہ دیکھو یہ جنون میں شامل ہیں، ریگستان میں ناؤ بنا رہے ہیں، کہاں چلائیں گے یہ، اور اتنی بڑی ناؤ، کیا ہوگا، یہ کیا بن رہا ہے؟ پہلے تو یہ چل رہا تھا کہ یہ بن کیا رہا ہے، پہلی بار بن رہا تھا، یہ بن کیا رہا ہے، کیا ہو گیا ان کو؟ اور جب بارش ہونا شروع ہوئی اور پانی بھرنے لگا تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ، جو اس میں سوار ہوگا وہی بچے گا، کیونکہ یہ اللہ کا عذاب ہے۔ تو جو ایمان والے نہیں تھے انہوں نے کہا، اور خاص ان کا بیٹا بھی ہے اور بیوی بھی ہے، ایک بیٹا کہتا ہے کہ میں پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ کیوں ایسا کہا؟ کیونکہ نبی کے بات پر ایمان نہیں تھا، یقین نہیں تھا۔ آج جو بھی شخص نبی کی بات کو انکار کرتا ہے اور کہتا میں ایسا نہیں ایسا کر لوں گا، ایسا نہیں ایسا ہو جائے گا، تو گویا کہ اس کو نبی کی بات پر یقین نہیں ہے کہ نبی کا یہ حکم ہے، اگر اس حکم کو میں نے پورا نہیں کیا تو اللہ رب العزت کے عذاب کا میں مستحق بن سکتا ہوں۔ یہ ایک صفت ہے، اور اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس صفت سے ہمیں محفوظ رکھے کہ جب نبی کا جو حکم آئے اس حکم کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ اگر اس حکم کو پورا نہیں کرے تو نوح علیہ السلام کا بیٹا ہے اور وہ بھی عذاب سے بچ نہیں سکا۔ تو شریعت کے اندر، دین کے اندر حسب نسب نہیں ہوتا، دین کے اندر تو اللہ کا قانون ہے اور اس کی اطاعت ہے۔ اور ایک اور بہت اہم نقطہ کہ ہدایت کتنی قیمتی چیز ہے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے اتنے پیارے بندے کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کئی جگہ آپ کی تعریف کی اور خود کہا کہ میرے نوح 950 سال میرے طرف لوگوں کو بلاتا رہا، توحید کی طرف بلاتا رہا، لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا اور بیوی دونوں اس ہدایت سے محروم ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چاچا جنہیں آپ محبت کرتے تھے وہ ہدایت سے محروم ہو گئے۔ ابراہیم اللہ کے خلیل، ان کا باپ اس ہدایت سے محروم رہا۔ اللہ کا کتنا بڑا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ آپ اور میرے جیسے لوگوں کو اللہ رب العزت نے ہدایت عطا فرمائی۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، ایسے بڑے بڑے لوگوں کی رشتہ دار کو اللہ نے محروم رکھا اور ہمیں ہدایت دیا۔ اور اگر اس نعمت کا ہم نے قدر نہیں کی تو جب بھی کسی نعمت کی قدر نہیں کی جاتی ہے وہ نعمت چلی جاتی ہے۔
اللہ ہم سب کو اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق دے. اور نعمت کی قدر کیا ہے؟ کہ ہم اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے رہیں. گناہوں سے توفیق اللہ چھینتا ہے اور پھر دل کو پلٹا دیتا ہے. ثم قست قلوبکم، پھر دل سنگ ہو جاتے ہیں، پتھر ہو جاتے ہیں، اور پھر ان کے اندر ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو نصیحتیں اور وصیتیں پھر اثر نہیں کرتی. آیت نمبر 28، پھر جب تو اور تیرے ساتھی اطمینان سے کشتی پر سوار ہو جائیں، مطلب جب وہ پانی آئے اور آپ کے مطیع اور فرمانبردار لوگ آپ کے حکم کو سن کر کے فوراً اس کے اندر آ جائے، تو وہاں پر پھر ایک دعا اللہ رب العزت نے سکھائی. الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین. تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے، یعنی اللہ رب العزت کی حمد کے ساتھ اس کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ، اور جب کشتی چلنا شروع کرے تو اللہ کی حمد اور ثنا کرو. تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے. اور الحمدللہ کو ہم سورہ فاتحہ کے اندر بھی سمجھ چکے ہیں کہ کتنی گہرائی ہے اس کے اندر، کتنا وسیع معنی ہے اس کا. تو تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. یہ ایک مومن کی صفت کہ وہ ظالم قوم کے اندر خوش نہیں رہتا، اطمینان اور سکون حاصل نہیں ہوتا. جو قوم اللہ کی باغی ہو، اللہ کی دشمن ہو، اللہ کے دین کی دشمن ہو، اللہ کے نبی کی دشمن ہو، اس کے اندر وہ سکون اور اطمینان کی سانس نہیں لیتا. تو اس میں سوار ہو کر کے کیا کہتے ہیں مومن؟ تمام حمد اللہ ہی کے لیے جس نے ہمیں ظالم قوم سے نجات دی. یہ ظالم اب الگ ہو گئے اور ہمیں اللہ رب العزت نے الگ کر دیا. اور کہیں اے میرے رب تو مجھے بابرکت اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. اب اس کشتی سے بچانے والا، اس کشتی میں بچانے والا اللہ ہے اور اس کشتی سے اتارنے والا اللہ ہے. تو اللہ تو ہمیں بابرکت اتارنا، ایسی زمین اور ایسی جگہ اتارنا جو برکتوں والی ہو. اور کہہ کہ اے میرے رب تو مجھے بابرکت اتارنا اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے. یعنی اللہ رب العزت کے فضل سے ہی اس سواری میں ہم بچ سکتے ہیں. ہم بھی جو سواری چلاتے ہیں، ذرا غور کریں آپ، کئی بار یہ سننے میں آتا ہے کہ میں ذرا سا بچ گیا، ذرا سا میرا ہینڈل ایسا ہو گیا، بریک لگ گیا، فلاں ہو گیا. یہ سب بچانے والا اللہ ہے. تو بے شک اس واقعے میں بھی نشانیاں ہیں اور بلا شبہ ہم آزمانے والے ہیں. اس میں نشانیاں ہیں، اور اللہ تو آزمانے کے لیے دنیا کو پیدا ہی کیا، لوگوں کو پیدا ہی کیا. تو اس میں کیا، بے شک اس میں بھی نشانیاں ہیں. تو کیا نشانیاں ہیں؟ اس میں نشانی یہ بتائی گئی کہ ایمان والوں کو اللہ رب العزت بچا لیا کرتا ہے، اور غیر ایمان والوں کو، وہ مشرک ہوں، منافق ہوں، انکار کرنے والے ہوں، تو غیر ایمان والوں کو اللہ رب العزت تہس نہس کر دیتا ہے، تباہ اور برباد کر دیتا ہے. جس کے اندر یہ صفات ہوگی وہ تباہ اور برباد ہو جائے گا. آیت نمبر 31، پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی. یہاں تک نوح علیہ السلام کا واقعہ تھا، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے کس طریقے سے نبی کو جواب دیا، انکار کیا، اور کیا کیا ان کے اندر صفات تھی. سب سے پہلی صفت اور سب سے خطرناک صفت کہ انہوں نے اللہ رب العزت کو رب ماننے سے انکار کر دیا. آپ کی عبادت، اللہ کی عبادت کا انکار کر دیا، پرستش کا بھی انکار، اطاعت کا بھی انکار، نبوت کا انکار، مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار، اور باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے، اور پھر کئی بھی انہوں نے جو کیا. اور اب یہ دوسرے انبیاء کا واقعہ، اور اس قوم نے کس طریقے سے بات کو جھٹلایا، اس پہ ہم غور کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ ایسی صفات سے ہم سب کو محروم رکھ، تو ہم سب کو بچا لے. پھر ہم نے ان کے بعد ایک دوسری امت پیدا کی، پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. دوسری قوم اور دوسرے نبی، لیکن پیغام وہی. نبی بھی بدلتے گئے، قومیں بھی بدلتے گئیں، لیکن پیغام وہی رہا. قولوا لا الہ الا اللہ، اللہ ایک ہے، رب ایک ہے، عبادت صرف اس کی ہوگی. یعنی توحید کا پیغام ہر نبی نے سب سے پہلے دیا.
پھر ہم نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. یہ بھی ایک حکمت ہے اور یہ دعوت کی حکمت میں سے کہ جہاں کے نبی ہوں گے ان کی وہاں رشتہ داریاں بھی ہوگی, ان کی نفسیات کو جاننے والے بھی ہوں گے, ان کی لینگویج کو جاننے والے بھی ہوں گے, ان کی عادتوں سے واقف بھی ہوں گے. اب وہاں پہ دعوت کا کام کرنا, انہیں سمجھانا ان کے لیے آسان ہوگا. تو ہمارے لیے اس میں کیا نصیحت ہے کہ ہم بھی اپنے علاقے میں جہاں پہ ہمارے رشتہ دار ہیں, جہاں پہ ہمارے دوست احباب ہیں, جہاں کی لینگویج ہم اچھی طریقے سے سمجھتے ہیں, جو ہماری بات سمجھ سکتا ہے, جن کی ہم نفسیات کو جانتے ہیں. نفسیات کا جاننا بھی بہت اہم ہے. تو جن کی ہم نفسیات کو جانتے ہیں وہاں پہ ہم کام کریں, کیونکہ اللہ رب العزت بار بار یہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. تو بشریت کے اعتبار سے تو نبی بشر ہیں, لیکن شریعت میں نبی کی بات کا نہ ماننا کفر لازم کر دیتا ہے. نبی کے اوپر فرق کیا ہے کہ انبیاء کے اوپر وحی نازل ہوتی ہے, اللہ کا پیغام نازل ہوتا ہے, آپ کا آرڈر اللہ کا آرڈر ہوتا ہے, آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہوتی ہے, اور آپ کا انکار اللہ رب العزت کے پیغام کا انکار ہے. تو یہ جو قوم تھی, اس قوم میں جو نبی آئے انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں. وہاں پر بھی یہی کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں. یعنی اس بات اور نفی دونوں چیز ساتھ میں لائی گئی, اور یہی توحید کا کمال ہے. توحید کا حق جب ادا ہوگا جب آپ اس بات اور نفی دونوں کی بات کریں. نفی کیا؟ لا الہ, کوئی الہ نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, الا اللہ, مگر اللہ کی. یہ اس بات ہو گیا. تو اللہ کے سے ہونے کا یقین اور غیر کا انکار یہ نفی ہے, اور اللہ سے ہونے کا یقین یہ اس بات ہے. یہ کہا پھر ہم نے انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ تم اللہ کی عبادت کرو. تو ان کی دعوت کیا تھی؟ اللہ کی عبادت کرو, یہ اس بات. اور نفی کیا؟ اس کے سوا تمہارا کوئی الہ یعنی کوئی معبود نہیں ہے. یہ نفی کر دیے سارے باطل معبود کی. پھر کیا تم افلا تتقون, پھر وہی بات کہ کیا تم اللہ سے ڈرتے ہو, کیا تم اللہ کے مطیع اور فرمانبردار ہوتے ہو. اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا. اب قوم کی سردار کا جواب, انبیاء کی دعوت اور قوم کا جواب. قوم میں اکثریت کا جواب ہمیشہ یہی رہا ہے, ہر کسی کا نہیں, اکثریت کا جواب رہا ہے. جنہوں نے کفر کیا, تو سردار بھی سبھی سردار نہیں, سرداروں میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا. اور اس کی قوم کے سرداروں نے کہا جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آخرت کے ملاقات کو جھٹلایا. سب سے پہلا انہوں نے کام کیا آخرت کو جھٹلایا, کہ مرنے والے کی بات کی زندگی کو جھٹلایا. اور ہم نے انہیں دنیاوی زندگی میں خوشحالی دی تھی, کیونکہ وہ سردار تھے. دنیاوی زندگی میں اللہ رب العزت نے انہیں خوشحالی دی تھی کہ یہ تم جیسا ہی ایک بشر ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو تم جیسے ایک بشر ہے. انبیاء کا انکار اسی انداز میں سب سے پہلے کیا گیا کہ تم تو ہمارے جیسے بشر ہو, آپ کی بات مانے نہ مانے کوئی فرق نہیں پڑتا, اور اس میں سے اور اسی میں سے کھاتا ہے جس میں سے ہم کھاتے ہیں, اور اسی میں سے پیتا ہے جس میں سے ہم پیتے ہیں. یعنی انبیاء ساتھ میں کھا رہے ہیں اور پی رہے ہیں, ساتھ میں رہ رہے ہیں, تو انہیں انبیاء ماننے سے انکار کیا جا رہا ہے. جبکہ اس میں اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی حکمت, اگر فرشتے اللہ رب العزت فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتا تو ہم سب اعتراض کر سکتے تھے کہ ان کے اندر وہ جذبات کہاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں, ان کے اندر وہ ضرورتیں کہاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں. ہمیں بھوک لگتی ہے, ہمیں بچے کی, ہمیں بیوی کی, ہمیں فلاں کی ضرورت ہے, فرشتوں کو کہاں ضرورت ہے؟ اس لیے وہ اطاعت کر لے رہے ہیں اللہ کی, اور ہم اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ ہمیں بھوک بھی لگتی ہے, ہمیں دوسری چیزوں کی بھی ضرورت پڑتی ہے, بچوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے, فلاں ہوتا ہے, اس لیے ہم اطاعت نہیں کر سکتے. یہ ایک بہت بڑا عذر ہوتا, کیونکہ نبیوں کو تو آئیڈیل بنا کر کے اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ دیکھو یہ بھی تمہارے ہی ساتھ رہتے ہیں, تمہارے ہی ساتھ کھاتے ہیں, تمہارے ہی ساتھ پیتے ہیں, ان کے بھی بیوی ہے, ان کے بھی بچے ہیں, ان کی بھی ضروریات ہے, ان کے بھی احساسات ہیں, ان کے بھی جذبات ہیں, اور ان کے لیے عمل کرنا آسان ہے.
یہ عمل کر کے تمہیں دکھا رہے ہیں، بہترین لائف جی کر کے دکھا رہے ہیں، سکون اور اطمینان کی زندگی جی کر کے دکھا رہے ہیں، طاہر اور پاک چیز کھا کر کے اور زندگی جی کر کے دکھا رہے ہیں، تمہیں عمل کرنے میں کیا دقت ہے؟ یہ ایک بہت بڑی حکمت۔ اللہ نے ایک جگہ کہا بھی کہ ہم فرشتے کو اگر دنیا میں فرشتے ہوتے تو فرشتے کو نبی بنا کر کے بھیجتے، مطلب جس جنس میں سے ہوں گے اسی جنس میں سے اللہ رب العزت بناتا، لیکن انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ تو ایک بشر ہے اور ہمارے ساتھ کھاتے ہیں اور ہمارے ساتھ پیتے ہیں۔ آیت نمبر 34، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ پانے والے ہو جاؤ گے۔ یہاں پر اب ہم غور کریں، ہم اپنے آپ کو رکھیں، یہاں ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہے، یا اکثریت مسلمان کے ساتھ کیا معاملہ ہے۔ اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ نبی کی اطاعت کیوں نہیں کرتے؟ خسارہ اٹھانے والوں سے نقصان ہو جائے گا، گراہکی کم ہو جائے گی، رشتہ داری چلی جائے گی، دوستی ختم ہو جائے گی، لوگ شادیوں میں بلانا بند کر دیں گے، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ تو اطاعت کرو گے تو خسارے میں چلے جاؤ گے۔ یہ سوچ جس کی ہے وہ عذاب کا انتظار کرے، یہی صفت بتائی جا رہی ہے کہ جس نے یہ سوچا ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کرے گا اور خسارے میں چلا جائے گا تو وہ واقعی خسارے میں جائے گا اور تباہ اور برباد ہوگا نبی کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ رب العزت نے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اندر 8 اہم چیزوں کا نام لیا، باپ کا، بیوی کا، اولاد کا، مال کا، تجارت کی مندی پڑنے کا، جو دولت کمائے ہیں اس کا، اور کہا کہ ان سب کی محبت اللہ اور اللہ کے رسول سے زیادہ ہے تم میں، یعنی اللہ اور اللہ کے نبی کی اطاعت کرنے سے زیادہ محبوب ہے یہ چیزیں، اللہ اور اللہ کے نبی کے حکم سے زیادہ محبوب ہے یہ چیزیں۔ تو اللہ فرماتا ہے انتظار کرو اللہ رب العزت کے عذاب کا۔ اس صفت سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آیت نمبر 34 پھر سے دیکھیں، اور اگر تم نے اپنے ہی جیسے بشر کی اطاعت کی تو بلا شبہ تم اس وقت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ انکار کرنے والے کی صفت ہے، یہ منافق کی، مشرک کی اور کافر کی صفت ہے۔ مومن کی صفت کیا ہے؟ مومن تو یہ سمجھتا ہے کہ اطاعت میں ہی 100% کامیابی ہے۔ وہ جب اللہ اور اللہ کے نبی کی بات آتی ہے تو کہتا ہے سمعنا وآطعنا، میں نے سنا اور اطاعت کی۔ یہ مومن کی صفت ہے۔ آگے آیت نمبر 35، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈی ہو جاؤ گے تو بلا شبہ تم زندہ کیے جاؤ گے۔ اب کافر کا یا مشرک کا یا منافق کی ایک سوچ یہاں پہ بتائیے، کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے؟ کیونکہ یہ انبیاء کا وعدہ ہے، اور انبیاء نے وعدہ کہاں سے دیا؟ اللہ کی طرف سے۔ تو گویا کہ یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ تمہیں مرنے کے بعد جب تم ہڈیاں ہو جاؤ گے اور ہڈیاں بھی ختم ہو جائے گی اور تمہارا جسم ختم ہو جائے گا تو اس کے بعد تمہیں دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ تو جو غیر ایمان والا یہ کہتا ہے، اس کا انکار نہیں کرتا، اور اس کا اقرار کر لینا، اس پر ایمان لا لینا، یہی در حقیقت ایک انسان کی زندگی میں انقلاب کا باعث بنتا ہے، وجہ بنتا ہے۔ اسلام کا یہ ایک انقلابی موضوع ہے، اللہ کی معرفت کا ہو جانا اور مرنے کے بعد کی زندگی کا ہو جانا، پوری شخصیت تبدیل ہو کر کے رہ جاتی ہے، ہو جاتی ہے۔ بڑے سے بڑا ظالم ہو، بڑے سے بڑا جرم کرنے والا ہو، گنہگار شخص ہو، یہ دو چیز جب اس کی زندگی کے اندر آتی ہے، اللہ کی معرفت، توحید اور آخرت کا یقین، اس کی زندگی پوری تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ لوگ جنہیں ایمان نہیں ہے وہ اس پر افسانہ بنا رہے ہیں اور کہتے ہیں کیا وہ تمہیں وعدہ دیتا ہے کہ بے شک جب تم مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہوگے تو بلا شبہ تم زندہ کیے جاؤ گے۔ دور ہے وہ جو تم سے وعدے دیے جاتے ہیں، مطلب وہ کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا، کبھی نہیں ہو سکتا، دور کی بات ہے، یہ دور کی گوٹی لے کر کے آئے ہو۔ اور الگ الگ لفظوں میں الگ الگ انبیاءوں کی امت نے جو ہے جواب دیا، منافقوں اور کافروں نے،
کہ یہ تو دور کی بات ہے، یہ کیسی بات کر رہے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اور جو بھی زندگی ہے بس دنیا کی زندگی ہے. تو یہ ان کا قول ہے. اور مومن کا کیا قول ہے کہ میرے نبی نے فرما دیا، اور اللہ رب العزت کے لیے مار کر کے زندہ کرنا. پچھلی کلاس میں ہم اس کو بہت اچھی طریقے سے سمجھیں کہ کس کس انداز میں اللہ رب العزت پیدا کر کے دکھاتا ہے. آیت نمبر 37، یہ ہماری اب اس کی جو سوچ ہے اور ہماری کیا سوچ ہے، ہم اپنا کمپیریزن کرتے ہوئے چلیں، ہم اپنا جو ہے محاسبہ کرتے ہوئے چلیں. یہ ہماری دنیا کی زندگی ہی تو سب کچھ ہے، اور ہم مرتے اور زندہ ہوتے ہیں. یہ ان کی سوچ ہے کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، بس یہاں پہ پیدا ہو گئے اور جو کچھ بھی ہم کھا سکتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں، جو بھی ہم رہ سکتے ہیں، جتنے بھی عیش و آرام کر سکتے ہیں کر لو، اور دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے. اب غور کریں ہماری زندگی کے اندر، محاسبہ کریں کہ ہماری جو پلاننگ چل رہی ہے بزنس کے تعلق سے، گھر کے تعلق سے، شادی بیاہ کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، یہ ساری پلاننگ کیا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دنیا کی زندگی کو ہی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہے؟ یہاں پہ رہنا، یہاں کی تیاری، یہاں کی عزت کی فکر، یہاں پہ دولت کی فکر، یہاں پہ بڑے بنگلوں کی فکر، اچھی گاڑیوں کی فکر، یہ فکر ہمیں بتا رہی ہے کہ ہماری سوچ یہی ہے کہ دنیا ہی کی زندگی سب کچھ ہے، اور جس کی آخرت کی زندگی سب کچھ ہو جاتی ہے تو وہ دنیا کو ٹھوکر مارتا ہے اور دنیا اس کے قدموں پر آتی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں صحابہ کی زندگی، تابعین، تبع تابعین کی زندگی، اور ہر مومن کی زندگی. مومن کی پہچان اگر ہمیں ہو جائے، ہم اگر قرآن کا واقعی تدبر اگر قرآن میں کریں تو ہم مومن کو پہچاننے میں بھول نہیں کریں گے. اور جب مومن کو آپ پہچان لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ دنیا کو ٹھوکرے مارتا ہے اور دنیا اسی کے قدموں میں آ کر کے گرتی ہے. سکون اور اطمینان اس کے چہرے میں اور اس کی زندگی میں اور اس کی بات میں نظر آئے گا. اللہ رب العزت اس کو پاکیزہ رزق عطا کرتا ہے. بہرحال تو یہ ہماری دنیا کی زندگی ہے تو سب کچھ ہے، جو اس میں ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. یہ دل کے اندر بیٹھا ہوا ہے کہ ہم مرنے کے بعد کیا اٹھائے جائیں گے، دوبارہ اٹھائے جانے، آخرت کا انکار. وہ ایک شخص ہے، پھر کہتے ہیں وہ ایک شخص ہی تو ہے جس نے اللہ پر جھوٹ گڑا. استغفر اللہ. اب نبی کو جھوٹا کہہ رہے ہیں کہ ایک شخص ہی تو ہے، اور جو اللہ کے اوپر جھوٹ گڑتا ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے اور میں اللہ کا پیغام دے رہا ہوں اور اللہ رب العزت نے یہ خبر دیا تو نبی کو بھی جھٹلا دیا اور اس خبر کو بھی جھٹلا دیا، اس وحی کو بھی جھٹلا دیا، اور ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم ایمان لائیں گے نہیں. اس رسول نے کہا، اب ان ساری باتوں میں دیکھیے انبیاء کو جھٹلا رہا ہے. وہ کتنی بڑی بات ہے. ہمیں کوئی جھوٹا کہہ دے تو پورے جسم کے اوپر آگ لگتی ہے، جبکہ کتنے جھوٹ بولے ہم گن نہیں سکتے. یہاں تک کہ اس مہینے میں کتنا جھوٹ بولے وہ بھی بہت کم لوگ ہوں گے جو اس کو گن سکیں. اور انبیاء تو صادق ہوا کرتے ہیں، سچے کہا اللہ رب العزت نے قرآن میں، اور انہیں کوئی جھوٹا کہے، اتنی بڑی پوسٹ کے مالک، اتنی بری طریقے سے آپ کی تکذیب کی جا رہی ہے، جھٹلایا جا رہا ہے، آپ کی ہر بات کو کراس کیا جا رہا ہے. اور اس کا جواب سنیے اس کے بعد نبی کا. اس رسول نے کہا، اے میرے رب تو میری مدد فرما، اس لیے کہ انہوں نے میری تکذیب کی. تو انبیاء نے یہاں پہ انہیں سمجھا کر کے اور ان کی باتوں سے سمجھ گئے کہ اب انہیں ہدایت میں نہیں آنا ہے، تو اللہ رب العزت سے عرضی پیش کر لی کہ اللہ میں کمزور ہوں، تو میری مدد فرما ان کافروں کے، ان تیرے دشمنوں کے مقابلے میں. تو اللہ نے فرمایا بلا شبہ تھوڑی مدت میں وہ ضرور نادم ہوں گی. انبیاء کی طرف کیا خبر آئی؟ تھوڑی مدت ابھی باقی ہے ان کی، یعنی ان کی شرکسی کا ابھی کچھ وقت اور باقی ہے. یہ جو انسانیت کے اوپر ظلم کر رہے ہیں، یہ جو انبیاء کا انکار کر رہے ہیں، کلام کا انکار کر رہے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی اور رب کا انکار کر رہے ہیں، ابھی ان کا وقت باقی ہے. انہیں کھانا بھی دیا جائے گا اور انہیں رہنے کے لیے جگہ بھی دی جائے گی اور انہیں سانس بھی دی جائے گی اور انہیں ساری فیسلٹی دی جائے گی. ان کو کر لینے دو، ابھی وقت تھوڑا سا باقی ہے ان کے نادم ہونے کا. تو نادم ہونے سے کیا مراد ہے؟ کیا توبہ کر لیں گی؟ ہاں،
یہ توبہ کرتے ہیں. ہر کافر توبہ کرتا ہے, ہر منافق توبہ کرتا ہے. کس وقت؟ جب اللہ رب العزت کا قہر ان کے اوپر آ جاتا ہے, یعنی عذاب آ جاتا ہے, یا ان کے موت کا وقت آ جاتا ہے, اس وقت یہ ایمان لاتے ہیں. جیسے فرعون نے لایا تھا کہ میں ہوں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں, تو سب لاتے ہیں. اس کے پہلے بھی ہم آیتیں پڑھ چکے ہیں. لیکن اس وقت کا ایمان اللہ قبول نہیں کرتا. جیسے جب شخص حشر کے میدان میں جائے گا تو کیا وہ ایمان والا نہیں ہو جائے گا؟ جب قبر میں جائے گا اور سوال جواب ہوں گے تو وہ ایمان والا ہو جائے گا. لیکن وہ ایمان اللہ کو قبول نہیں ہے. اللہ تو عمل کی آزادی دے کر کے ٹیسٹ کر رہا ہے کہ اب تو ایمان لے کر کے آ. تجھے میں نے طاقت دے دی, تجھے میں نے قوت دے دی, میں نے تجھے صلاحیت دے دی, تجھے صحیح اور غلط کی تمیز دے دی, اور تمہیں عمل کی آزادی دے دی. اس وقت اللہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرا مطیع اور فرمانبردار ہو جائے. اسے میں نے پوری آزادی دی ہوں, لیکن اس کے باوجود وہ حرام اور حلال کی تمیز کرے. یہ ہمارا رب چاہتا ہے. تو قبر میں جانے کے بعد بھی یہی حسرت ہوگی, اور حشر میں جانے کے بعد, حشر کے میدان میں جانے کے بعد بھی یہی حسرت ہوگی کہ اللہ ایک دن کے لیے پہنچا دے, سارے نیک کام کر کے آؤں گا. ایک دن کے جہنمی بھی جہنم کے اندر یہی خواہش کرے گا کہ اللہ ایک دن کے لیے پہنچا دے, تیرے مطیع اور فرمانبردار بن کر کے آؤں گا. لیکن مہلت ملے گی نہیں. اس ایمان کا کوئی فائدہ نہیں, اس دعا کا اور اس عرضی کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا. تو اس میں ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ ابھی جب تک زندگی ہے اپنے توبہ سے ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں اور اللہ رب العزت کے مطیع و فرمانبردار ہو جائیں. بعد میں ایمان فائدہ نہیں دے گا. موت کے وقت پھر انہیں واقع چنگاڑ نے آ پکڑا. جب وقت پورا ہو گیا, ایک آزمائش کا وقت ہم سب کا ایک وقت ہے, اور جب تک وقت نہیں ہوگا, وقت پہ اللہ رب العزت ہمیں کھانا دے گا, پانی دے گا, آنکھ کے اندر روشنی دے گا, کان کے اندر سننے کی طاقت دے گا, پیر کے اندر چلنے کی صلاحیت دے گا, زبان کے اندر بولنے کی, دماغ کے اندر سوچنے کی صلاحیت دے گا, اور ہمیں ساری فیسلٹی دے کر کے, ہمیں عمل کی آزادی دے کر کے ہمیں اللہ نے رکھا ہے. یہ ایک وقت ہے, اور جب وہ وقت ختم ہوگا پھر ایک لمحے کی بھی فرصت نہیں ملے گی. پھر ایک سانس بھی ہم کو زیادہ نہیں مل سکتی, ایک لقمہ بھی نہیں مل سکتا, اور ایک بار کسی کو بولنے کے لیے زبان حرکت نہیں کر سکتی. تو اللہ رب العزت نے فرمایا پھر انہیں واقع چنگاڑ نے آ پکڑا. جیسی وہ وقت آیا تو اللہ رب العزت نے ایک آواز وہاں سے جو ہے چنگاڑ نکلی اللہ کے حکم سے. پھر ہم نے انہیں خش و خواہش کر دیا, یعنی کھایا ہوا بھوسا جیسا ہوتا ہے, تہس نہس, تباہ اور برباد, تہ و بالا, یہ اس طریقے کا اس کا معنی ہوگا کہ ہم نے انہیں خش و خواہش کر دیا. جیسے بھوسا ہوتا ہے اس طریقے سے ہم نے اڑا دیا. چنانچہ دوری ہے ظالموں کے لیے, تو یہ ظالم ہے اور ان کے لیے دوری ہے. وہاں پہ مومنوں کا جب اللہ نے ذکر کیا تھا تو کتنے پیارے انداز میں کہا تھا کہ ان کے لیے جنت الفردوس کا وعدہ ہے, جو سب سے اونچی, جیسے نبی مکرم نے فرمایا کہ اللہ کے پاس سب سے اونچا مقام ہے, سب سے افضل مقام ہے, اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. تو ان کو اللہ نے قریب کیا, اور ان صفات والوں کے لیے کہا اللہ رب العزت نے یہاں آخر میں, چنانچہ دوری ہے ظالموں کے لیے, یہ ظلم کرنے والوں کے لیے, شرک کرنے والوں کے لیے دوری ہے. آج کی کلاس کی 2 آخر آیت. پھر ہم نے ان کے بعد دوسری امتیں پیدا کی. اب یہاں تیسرے نبی کا ذکر, اس کے بعد ہم نے دوسری امت پیدا کی. اب یہاں پہ امتوں کا ذکر کہ ہر دور میں امتیں آئی ہیں اور انبیاء آئے ہیں, اور ان کے ساتھ کیا کیا گیا. کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ پیچھے. ہر دور میں لوگ رہے ہیں اور ان کے اوپر امت نبی آئے ہیں, اور ہر کسی کو ایک ٹائم پیریڈ دے دیا گیا ہے, اس میں تم اللہ کی بغاوت کر لو یا اللہ کی اطاعت کر لو. ٹائم پیریڈ ہوا اور پھر اٹھا دیا جائے گا. پھر سے آیت دیکھیں, آیت نمبر 43. کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ پیچھے. یہ آپ کے اور میرے لیے بھی ہے. میرا عمر جتنی اللہ رب العزت نے لکھ دیا ہے اور قلم اٹھا لی گئی ہے, اس منٹ اور اس سیکنڈ سے ایک پل بھی میں آگے نہیں جا سکتا, اور یہ ہر کسی کے لیے ہے. کوئی بھی امت اپنے مقررہ وقت سے آگے نہیں نکل سکتی اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. یہ وعدہ اللہ کا. آپ دیکھ سکتے ہیں بڑے بڑے پیسے والے, بڑے بڑے ڈاکٹر, اور جس کے پاس ڈاکٹروں کی لائن لگی ہو, پوری دنیا روکنا چاہ رہی ہو, لیکن ایک لمحہ بھی وقت نہیں ملتا. جب وقت آ جاتا ہے تو جانا ہوتا ہے, اور وقت نہیں آیا تو پھر کتنا ہی کوشش کرنے کہ اس کی تکلیف نہیں دیکھی جا رہی ہے, چلا جائے, اور آدمی جا نہیں سکتا.
آیت نمبر 44، پھر ہم لگاتار اپنے رسول بھیجتے رہے، مطلب ہر دور میں دور کا ایک ٹائم پیریڈ طے کر دیا گیا اور ایک نبی کو بھیج دیا گیا. تو اللہ فرماتا ہے پھر ہم لگاتار رسولوں کو بھیجتے رہے، جب بھی کسی امت کے پاس ان کا رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی. یہ ہوا اکثریت میں کہ جب جب نبی آئے ہیں تو اس کی امت نے تکذیب کی، ان کو جھٹلایا. پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے. یہ ان کا کام تھا کہ انہوں نے نبی کو جھٹلایا اور انہیں ہلاک کیا گیا. یہ سب سے پہلے پیش کی جا رہی ہے یہ آیتیں مکہ کے مشرکوں کے، مکہ کے انکار کرنے والوں کے سامنے. انہیں بتایا جا رہا ہے کہ ہمیشہ ایسا ہوا ہے اور یہ آپ کے اور میرے لیے اور قیامت تک آنے والوں کے لیے یہ ایک عبرت کی بات ہے کہ ہم ہر دور میں دیکھ لیں انبیاء آئے ہیں اور انبیاء کے نہ ماننے والوں کا کیا انجام ہوا. ہمارے بھی نبی ہیں، نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم نے ان کی نافرمانی کی، ان کی اطاعت سے روگردانی کی اور اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی سوچ کو، اپنے علم کو یا اپنے طریقے کو یا اپنے خاندان اور قبیلے کے طریقے کو بڑا سمجھا اور نبی کی اطاعت سے انکار کیا تو ہمارا بھی انجام یہی ہوگا. اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے. تو اللہ یہاں فرماتا ہے پھر ہم ایک کے پیچھے دوسری قوم کو ہلاک کرتے رہے اور ہم نے انہیں افسانے بنا دیا. سورہ سبا میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ سبا آیت نمبر 19 کے اندر، سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی چنانچہ ان لوگوں کے لیے دور ہے جو ایمان نہیں لاتے، ان لوگوں کے لیے دوری ہے جو ایمان نہیں لاتے. سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17 کے اندر دیکھ سکتے ہیں، اور ہم نے نوح کے بعد کتنی امتوں کو ہلاک کر ڈالا. اور سورہ سبا آیت نمبر 19، چنانچہ ہم نے انہیں افسانے بنا ڈالا اور انہیں مکمل طور پر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. آیت نمبر 45، پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیلوں کے ساتھ بھیجا فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف. پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش تھی. مطلب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام مصر میں فرعون کے سامنے گئے اور اسے دعوت دی اور دو بات کہا کہ ایک اللہ کی عبادت کر اور انسانیت کے اوپر ظلم مت کر، لیکن انہوں نے ان کو جھٹلایا، تکذیب کی، انکار کیا. آیت نمبر 47، چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنے ہی طرح دو انسانوں پر ایمان لائیں. اب یہ ہے تکبر کہ کیا ہم اپنی طرح دو انسانوں پر ایمان لے آئیں اور ان کی اطاعت کریں جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام ہے. ہاں، کیا یہ غلام قوم میں سے ہے، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے اور یہ تو پوری بنی اسرائیل ہماری غلام ہے، کیا ہم ان کی اطاعت کریں؟ دیکھیے تکبر اس طریقے سے ہوتا ہے کہ کیا ہم ان کی اطاعت کریں، یہ تو فلاں ہے، یہ تو فلاں ہے. جبکہ اطاعت کرتے وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم بات کس کی سن رہے ہیں، بات کس کی مان رہے ہیں. ساری کائنات کے خالق اور مالک کی بات ہے. اب وہ کون کہہ رہا ہے اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے. آیت نمبر 48، پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو وہ ہلاک شدہ ہو گئے، یعنی سمندر کے اندر ڈبا کر کے انہیں مار ڈالا گیا، انہیں ختم کر دیا اللہ رب العزت نے. یہ ہر دور میں ہر کسی کے ساتھ ہوا. اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ ہدایت پائیں. اب بنی اسرائیل جو بچی تھی جن کو اللہ نے بچا لیا اور فرعونیوں کو ختم کر دیا، یہاں پہ ایک بہت اہم بات آیت نمبر 49 کے اندر، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. کیوں دی کتاب؟ قسم کھانے کے لیے، نیچے سے نکل جانے کے لیے، جہیز میں دے دینے کے لیے، بغیر سمجھے پڑھنے کے لیے. جواب، اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں، تاکہ وہ صحیح مارگ پائیں، صحیح راستہ پائیں، اس کے مطابق چلیں، اس کے حکم سے چلیں. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم، تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کی جو وحی آتی ہے وہ ہماری ہدایت، ہمارے مارگ درشن کے لیے آتی ہے. کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیا پینا ہے، کیا نہیں پینا، کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، کیا پہننا ہے، کیا نہیں پہننا، کیسے رشتہ داریوں کو نبھانا ہے اور کیسے پڑوسیوں کے ساتھ رہنا ہے، کیسے کاروبار کو کرنا ہے، یہ سب ہمارے لیے مارگدرشن، زندگی گزارنے کا طریقہ ہوتا ہے. آخر آیت، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا. اللہ رب العزت کی ایک عظیم نشانی ہے یہ
کہ بغیر باپ کے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کر دیا، اور مریم علیہ السلام اللہ اکبر وہ مطیع اور فرمانبردار خاتون جو 4 معزز خاتونوں میں سے ہیں، اور انہیں کیا اللہ رب العزت نے عطا کیا، کیا مقام و مرتبہ دیا؟ اللہ فرماتا ہے، اور ایک اچھا اللہ رب نے فرمایا نشانی بنایا، اور ایک سکون اور جائے چشمے والی بلند جگہ پر ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا، ایک اونچی جگہ بلند والی جگہ میں، اور جہاں پہ چشمے جاری تھے وہاں پہ اللہ رب العزت نے اپنے اس بزرگ بندوں کو، اپنے قیمتی بندوں کو، مطیع اور فرمانبردار لوگوں کو اللہ رب العزت نے وہاں پہ جگہ عطا فرمائی۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے، جو صفات ہم نے اللہ رب العزت کے باغیوں کی، اللہ کے نافرمانوں کی پڑھا ہے، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ان ساری صفات سے ہم سب کو محفوظ رکھ۔ اگر ہمارے اندر ان میں سے کوئی صفات ہو تو اے اللہ تو اپنے فضل و کرم سے ان صفات سے ہمیں دور فرما لے، ہمیں جب تک زندہ رکھ جب تک ہمیں ایمان کے ساتھ، ایمان کی صفات کے ساتھ زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمے کے وقت ہمارے ایمان کا لیول سب سے اونچا اے خالق کے مالک تو ہمارا کر دے، ہم بہترین انداز میں اس دنیا سے ہماری رخصتی فرما، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔